السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 1، کلاس پری 9۔ اللہ مالک کی توفیق کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے لیکچرز کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازیں۔ آپ گھر میں ہیں تو نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ اپنا جو لیکچرز آپ کے پاس آئیں گے یہ بھی آپ دیکھیں، سنیں اور پھر اسے یاد کریں، اس کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا، اس پریشانی، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا کریں۔ تو آج ڈیٹ ہے 3 مئی، بروز سوموار۔ تو چلتے ہیں جی ہم انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف۔ تو جی بیٹا یہ 3 سبق ہم نے اپنے پڑھ لیے تھے اسلامیات کے کلاس کے اندر۔ تو انشاءاللہ چوتھا سبق جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہم نے شروع کر لیا تھا، گرل سائیڈ پہ اور بوائے سائیڈ پہ رہتا تھا، تو میں نے کہا چلے اسے دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بک کا پیج نمبر ہے 13، یہ دیکھ لیں، یہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، تمہیں ممتاز کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی تعلیم دی، فرمایا تمہارے پاس کوئی دوسرا ہو یا نہ ہو، تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہو، تو تمہیں 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرے گا۔ سب سے پہلی نعمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کو پہچاننے کی صلاحیت، قوت عطا کر دے گا، اور اس قوت کی وجہ سے تمہیں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوگا، واضح طور پر ہر کام صحیح اور غلط اس کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا، اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کب؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری نعمت اللہ کیا عطا کرے گا کہ وہ تم سے برائیاں دور کر دے گا، یعنی تمہارے دل میں اللہ نیکی کی محبت ڈال دے گا اور برائی کی نفرت ڈال دے گا۔ اور پھر تیسری چیز، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا۔ اور چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ جو تمہیں عطا کرے گا وہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی تمہیں بدلہ نہیں دے گا جتنا تم عمل کرو گے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے، بہت زائد دینے والا ہے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ذرا دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تم کو ممتاز کر دے گا، یا تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، تمہیں حق اور باطل کو پہچاننے کی اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں جو ہے وہ مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے، ٹھیک ہے بھائی؟ آگے ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ، اور جب، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے، کوئی پلان بنا رہے تھے، آپ کے خلاف کچھ سازش کر رہے تھے، کیا؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو
قید کر دیں، او یا قتلو کا، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو کا، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ پلان کر رہا تھا، تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ از دا بیسٹ پلانر واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سے بہتر پلان کون کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر تدبیر کون کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اس میں نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً سارے صحابہ ہجرت کر گئے نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا شاید کوئی اکا دکا مطلب صحابی رہ گیا ہو، تو کفار کو بڑی فکر لائق ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ہمارے لیے یہ ایسا خطرہ ثابت ہوں گے جو ہمارے قابو سے باہر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے دار الندوہ ایک جگہ تھی، اس جگہ پر بیٹھ کے ایک جو ہے وہ پلاننگ کی، میٹنگ کی، اور جس میں مختلف قسم کی تجاویز انہوں نے وہ پیش کی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا، ایک رائے یہ تھی کہ آپ کو قید کر دیں اور موت تک وہاں سے آپ نہ نکلیں۔ اس پر پھر یہ امکان سامنے آیا کہ ان کے جو ساتھی ہیں نا، کارروائی کر کے ان کو جو ہے وہ چھڑا لیں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ محبوب کے جو صحابہ ہیں وہ آپ پہ جانیں نشاور کرنے والے ہیں۔ پھر ایک تجویز یہ پیش آئی، جو ہے ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس پر پھر آپ کا جو خاندان تھا نا بنو عبد مناف، ان کے ساتھ ٹکر اور لڑائی، اس کا خطرہ سامنے آ گیا۔ پھر ایک مشورہ یہ ہوا کہ ہم خود ہی ایسا کرتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، مکہ سے نکال دیتے ہیں، جہاں چاہیں جائیں، ہماری تو جان چھوٹے گی۔ اس پر پھر ان کو یہ ایک اور پریشانی لائق ہوئی کہ وہ اچھے ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، خوش اخلاق ہیں، اور خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم پر جو ہے یہ پھر حملہ کر دیں گے۔ آخر پھر ایک فیصلہ ہوا کہ ہر قبیلے سے نا ایک ایک نوجوان لیتے ہیں، اور وہ سب نوجوان اکٹھے ہو کے ایک رات آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ جو ہی آپ باہر نکلتے تو سب مل کر حملہ کریں اور آپ کا کام جو ہے معاذ اللہ تمام کر دیں۔ تو بنو عبد مناف سے پھر جو ہے وہ ایسے لڑائی بھی نہیں ہوگی، مطلب بنو عبد مناف کس کس سے پھر ٹکر لیں گے۔ اگر مسئلہ دیت کا ہوا تو ہم جو ہے وہ دیت ادا کر دیں گے، مطلب جو ایک جان کی ہوتی ہے دیت، 100 اونٹ ہوتی ہے، تو وہ ہم ادا کر دیں گے، تو ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے یہ پلان بنایا، سازش خفیہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے نا جبریل کو محبوب کے پاس بھیج کر ان کی ساری خفیہ سازش اس کے متعلق جو ہے وہ اطلاع دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور اس رات آپ پھر اپنے بستر پر نہیں سوئے، بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ وہ اپنے آپ کے بستر پر جو ہے وہ ان کو سلا دیا۔ کافر ساری رات انتظار کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی خفیہ تدبیر اور اس کی سازش جو تھی اس کو ناکام کر دیا، اور آپ کو بحفاظت مکہ سے نکالا۔ پھر اگلے دن آپ علیہ السلام ابو بکر کی معیت میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو ایک انہوں نے تدبیر کی تھی، ایک انہوں نے چال چلی تھی، فرمایا وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ، اللہ عرش پر بیٹھا ایک تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ کافی ہو گیا بیٹا، آپ نے ایسا کرنا ہے، اس کا نا ترجمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں، اور پھر بعد میں اس کے کویسچن آنسر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔